کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ شیعہ کتنی محنت کرواتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے. تو اس کربلا کے اندر اتنا منظم ایونٹ, میں سمجھتا ہوں یہ شیعہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا کی ایک منظم قوم میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم نجف سے کربلا مشی کر رہے تھے, تو ہمیں اس راستے میں آپ جن شخصیت کو دیکھ رہے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ ان سے گفتگو کریں. السلام علیکم مصطفی, کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی فضل ہمدرد صاحب, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. کیسے آنا ہوا قبلہ ایک دم سے اچانک, اور وہ بھی اس راستے میں جہاں پہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی؟ نہیں, کیوں توقع نہیں کی جا سکتی آپ کو؟ یہ کیا صرف مطلب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا, یہ صرف کیا آپ لوگوں کا کام ہے کیا؟ ہم سنی نہیں جا سکتے؟ نہیں, ایک آپ ابھی بھی کسی بھی ظاہر سے پوچھیں گے نا, وہ آپ کو ایک دفعہ تعجب سے دیکھے گا, وہ کہے گا مفتی فضل صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ مینٹلٹی ہے. چلے, یہ جو تعجب ہے نا, اسی کو تو ختم کرنا ہے نا. یہ اس تعجب کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سنی وہ محب اہل بیت نہیں ہو سکتا, یا یہ ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کرنا یہ صرف شیعہ کا ہی کام ہے, اسی تعجب کو, دوری کو ختم کرنا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم قبلہ آپ تشریف لائیں نا, آپ بھی آئیں. اب دیکھیں, اب حضرت ہیں, انہوں نے لباس جو ہے سیاہ لباس پہنا ہے, ایک امامہ پہنا ہے, ایک مخصوص ان کا لباس ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ سیاہ لباس نہیں پہنا ہوا. تو کیا ہم یعنی ہمارے جذبات میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے اس لباس پہ نہ پہننے سے یا دوسرا لباس پہننے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. امام حسین علیہ السلام وہ شیعہ کے بھی ہیں, سنیوں کے بھی, بلکہ کل انسانیت کے ہیں. اگر کسی کو اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک سنی اس لشکر میں کیا کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس مفہوم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اس تعبیر کو درست پیش نہیں کیا گیا. بس آج لوگ یہی سمجھتے ہیں, اور ہمارے اہل سنت میں بھی یہی ہو گیا ہے کہ اگر اہل بیت کا نام آتا ہے حضرت, تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو صرف شیعہ کے ساتھ خاص ہے. اور بس ایسی لگ گئی ہے, چھاپ لگ گئی ہے. انشاءاللہ اس چھاپ کو ختم کرنا ہے. چلے انشاءاللہ خداوند متعال ہم کو کامیاب کرے. دیکھیں گے ایک وقت آئے گا شہباز بھائی, یہاں پہ آپ لوگوں سے زیادہ سنیوں کی تعداد ہوگی انشاءاللہ. یہ واقعاً جو آپ نے ابتدائی بات کی نا, نہیں ہونا چاہیے. امام حسین, آپ نے ویسے ایک بڑا درد دل مجھے لگ رہا ہے کہ بیان کیا کہ امام حسین فقط آپ شیعوں کے ہیں, جو یہ آپ کا جملہ تھا واقعاً. بات ہے, آپ کہتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہو. ہاں نہیں, اب میں نے آپ سے کہا, ابھی بھی ہم چلتے ہیں, پوچھتے ہیں ظاہرین سے کہ آپ کو دیکھ کے وہ ایک دفعہ تعجب لازمی کریں گے. صحیح ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے, لیکن اس کا انشاءاللہ خاتمہ کرنا ہے ہمیں. چلیں انشاءاللہ. اس سوچ کو, اس نظریے کو کہ صرف اور صرف ایک شیعہ ہی وہ اس لشکر کا سپاہی ہو سکتا ہے یا اس لشکر میں جا سکتا ہے. اب دیکھیں, ہم نے رات 9 بجے سے ہم نے مشی کا آغاز کیا. یعنی آپ کی جرنی جو شروع ہوئی ہے وہ 9 بجے ہے؟ 9 بجے شروع, کل رات. ویسے تو ہم جمعہ کے دن فرائیڈے کو یہاں پہ پہنچ گئے تھے. اچھا. نجف اشرف کے اندر. اور میرے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبۃ اللہ, مدینہ منورہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, مسجد اقصی, اس کے بعد میرے لیے سب سے افضل ترین مقام امام علی علیہ السلام کا روزہ نجف اشرف. سبحان اللہ. اس کائنات کے اندر سب سے افضل مقام میرے لیے. کیا بات ہے. تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اور دیگر علماء اہل سنت بھی یہاں پر آئے ہیں. تو یہاں پر جب جمعہ کے دن ہم آئے, تھوڑا ایک دن آرام کیا. ایسی بات ہے, آپ کو پتہ ہے رش زیادہ ہے آج کل, فلائٹ کا شیڈول بھی ہے. تو کل 9 بجے ہم نے امام علی علیہ السلام کی مزار پہ حاضری کے بعد یہ سفر شروع کیا پیدل آنے کا. اچھا. تو پیدل کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ شیعہ کتنی محنت کرواتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے, اور ہمارے سنیوں میں نا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. صحیح. تو تھکاوٹ تو ہوگی, لازمی بات ہے. پیدل ہم آئے ہیں تقریباً 9 بجے جب ہم روانہ ہوئے, تو اگلے دن 11 بجے ہم یہاں پہ پہنچے. آپ کو کتنے لگا, کتنے کلومیٹر آپ نے پیدل سفر کیا ہے؟ یار یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. تو کل راستہ جو ہے نجف سے لے کر کربلا المقدسہ تک وہ 85 کلومیٹر ہے. صحیح. اسی طرح کا ہے. تو ایک یعنی اتنے گھنٹے ہم پیدل چلے, درمیان میں لازمی بات ہے ہم نے تھوڑے سے رکے ہیں, کچھ کھایا پیا ہے, اور یہاں پر جو یہ تقسیم کر رہے ہیں, جس فراخ دلی کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں, اس کو ہم نے الحمدللہ اس سے استفادہ بھی کیا, کچھ کھایا پیا. اچھا, یہ جو آپ نے میرے خیال میں میکسیمم 20 کلومیٹر بن جائے گا, یا پیدل چلے 20 کلومیٹر, ہم ایک اندازہ لگا لیں. اب نے کبھی سوچ زندگی میں کبھی آپ 20 کلومیٹر پیدل چلے؟ اتنی مشقت ہم نے نہیں کی ہے, اتنی جو جس کو کہتے ہیں, لیکن بہت لطف آیا, بہت لطف آیا ہے. پانی, گرمی ہے, پیاس لگی ہوگی. ہاں
गर्मी है, खाना, रिहाइश, आग का मौसम है। रिहाइश भी कोई इतनी कोई वो नहीं होती जो आपको कोई खास इसको कह सकते हैं जैसे आपको घर में मैसर होती है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ के लोगों का जज्बा देखकर मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। यार ये लोग ना अपने दिलों से अहले बैत को चाहने वाले, ये दिल से इनके अंदर अगर हम देखें ना, हम शायद ये समझते हो कि बनावट करते, बनावट नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे, इस 43 टेम्परेचर है, लोग अपने घरों से लेके आए हुए, आप देखें ना, और इस रश के अंदर, इज़्दिहाम के अंदर वो जा रहे हैं, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, धूप को बर्दाश्त कर रहे हैं, घर से दूर हैं। वो आराम नहीं है जो घर में मैसर होता है। एक मकसद के लिए सभी एक समत में जा रहे हैं, एक की तरफ जा रहे हैं। सही। और वो ये है इमाम हुसैन का रास्ता। क्या बात है, इमाम हुसैन का रास्ता, कि इमाम हुसैन हमें जमा करते हैं इस रास्ते में, उनकी कुर्बानी का याद करते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी इंसानियत के लिए। इमाम हुसैन किसी मजहब के भी नहीं है, बेशक, पूरी इंसानियत के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से, या अगर किसी मजहब का भी नहीं है इंसान, लेकिन वो जालिम नहीं है, मजलूम है, इमाम हुसैन उसके लिए भी। क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, अभी हम चलते हैं, विजिट करते हैं कि आप हमारे जितने भी बिलखुसूस बरादरान अहले सुन्नत हैं जिन तक शायद सही पैगाम ना पहुंचा हो कि ये जो एक प्यादा रवी है, जो एक मशी है, ये पैदल सफर है, इस पे क्या एहतमाम होता है? सुन्नी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस वक्त करोड़ों लोग यहाँ पे करबला में मौजूद है, करोड़ों लोग। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ यहाँ पे, यानी लोगों का एक काफिला आता है और फिर वो दोबारा नजर नहीं आता, जा रहे हैं लोग, मुसलसल जा रहे हैं, एक सफर में है। तो इस करबला के अंदर इतना मुनज़्ज़म इवेंट, मैं समझता हूँ ये शिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया की एक मुनज़्ज़म कौम मैं इनको देख रहा हूँ। और मैंने यही लिखा था यूट्यूब के ऊपर कि यहाँ से हम सीखेंगे, करीब से देखने का मुझे मौका मिल रहा है शिया कौम को और इस मसलक को जानने का, इनके अफकार व नज़रियात, इनके रस्म व रिवाज का, इनके तौर तरीके को मालूम हो कि आखिर इतने अरसे सदियों से इनके साथ जुल्म हुआ है, सदियों से, और यानी जबर हुआ है, तशद्दुद हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग बाकी हैं। क्या वजह है? वो मुझे बहुत यहाँ पे आगे करीब से मालूम हो रहा है कि बच्चा वो एक तरबियत के अमल से गुजरता है। मैंने यहाँ पे उलमा को देखा, वो लोगों को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लोगों के पैर दबा रहे हैं, मेरे पैर दबाए हैं यहाँ पर। उलमा इस खिदमत में ड्यूटी पे असर अंजाम लगे हुए हैं। हजरत भी है यहाँ उलमा में से, ये भी यही ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी। तो ये दरअसल वो बातिनी तस्किया नफ्स है कि दूसरों की खिदमत करने का जज्बा इनके अंदर पैदा हो कि जब मैं समझता हूँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना हो या वो ज़माना के जिसमें इनके हाथ में इक़्तिदार हो, तो ये ऐसा निज़ाम कायम करे जिसके अंदर कुल इंसानियत के लिए रहमत और शफकत हो और सबको खिलाया जा सके। ये एक बिल्कुल मंजर है कि लोग अपने घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं, लोग अपना खाना पेश कर रहे हैं, लोग अपनी पूरी खिदमत यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई आओ हमारा खाना खा लो, जो हम पेश कर रहे हैं, पानी पी लो, हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा के लिए हमारे यहाँ पे आराम कर लो, हमारे घर में ठहर जाओ। यार ये इससे बड़ी अदल इलाही की मिसाल क्या हो सकती है? क्या बात है, खुदा के अदल को इन लोगों ने इन अवामी सतह के ऊपर कायम किया। क्या बात। देखिए हुकूमती सतह के ऊपर आप करोड़ों लोगों को खाना खिला सकते हैं, बड़े बड़े NGOs, रिफाई इदारे मौजूद हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, मदद करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं है हजरत जो अवाम करे, अवाम निकल के लोगों की खिदमत करे, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। और इस महंगाई के दौर में अवाम यानी निकलती है और वो अवाम आकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के सामने जो है वो अपना सब कुछ जो उनके पास है उसको खाने पीने को, माल को वो पेश कर देते हैं। तो अवाम के अंदर ये जज्बा किसने पैदा किया? हुकूमत तो खुद कर सकती है लोगों को खाना खिलाना, लेकिन अवाम के अंदर ये जज्बा डालने वाले, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी इन लोगों की ये कामयाबी है कि जो इन्होंने हासिल की। इस कामयाबी के अंदर मैं समझता हूँ कि इसमें शिया के नज़्म का एक बड़ा किरदार है। जबरदस्त। चलें थोड़ा मुख्य विजिट करवाएं नाजरीन को। बिल्कुल। और यहाँ पे अच्छा, अब लाजी बात है, रास्ते में जो लोग जा रहे हैं तो थकेंगे भी, उनको आराम करने के लिए जगह है, तो मौक़िफ़ होते हैं, यानी ठहरने की जगह पे। मौक़िफ़ किसे कहा जाता है? यानी हाँ, वहाँ पे मौक़िफ़ से मुराद ये है कि वहाँ पे जहाँ पे आप रुकते हैं, जहाँ पे आप ठहरते हैं, आराम करते हैं, इस्तिराहत करते हैं, वो जगह। और फिर यहाँ इराक के अंदर मुख्तलिफ कबाइल हैं, तो हर एक ने अपने कबीले के नाम पर या आइम्मा के नाम पर या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के नाम पर मौक़िफ़ के नाम रखे होते हैं कि आप वहाँ पर आएँ, आपको फ्री में खिदमत पेश की जाती हैं, आपको इंटरनेट दिया जाता है, आपके पैर दबाए जाते हैं, आपको खाना पीना, आपको बेहतरीन
سہولت کے ساتھ یہاں پر ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ آپ کی تھکان کم ہو اور پھر آپ نئے سرے سے دوبارہ سے اس لمبے سفر کا آغاز کریں اور امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جا کر پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت اور شفقت کی دعا مانگیں. یہاں پہ مفتی صاحب چائے پاکستانی، ہاں چائے پاکستانی چائے آپ نے پی ہے ویسے ابھی تک؟ چائے میں نے دیکھیں چائے ادھر سے آ جائیں. چائے پینی چائے پلائیں گے بھائی؟ جی مفتی صاحب ہاں، چائے پلائیں گے. السلام علیکم. اچھا یہ چائے ہے چونکہ یہ پاکستانی موقع پہ تو یہاں پاکستانی طریقے پہ آپ کو یہ چائے ملے گی اور چائے پیش کی جاتی ہے، گرم گرم چائے ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ یہاں پہ چائے کا دوسری جگہ پہ قہووں کا آپ کا ملے گا، کھانوں کا آپ کو ملے گا اور فری، سب کچھ فری ہے. جیسے ہے نا کہ وہ قیامت سے پہلے وہ کیا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر عراق میں اپنے خزانے اگل دیتی ہے ان مواقع کے اوپر کہ آپ جو کچھ ہمارے پاس ہے آپ لیں اور اس کو استعمال کریں. چلیں کھانے کے میرے خیال میں یہاں پہ ٹائم چونکہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، صحیح ہے، اور نماز کے فوراً بعد کھانا ہوتا ہے. چلیں تو ٹھیک ہے قبلہ گیٹ ذرا کروائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے تہیہ کیا کہ یہ بھی اس مشین میں شامل ہوں گے اور کل سے انہوں نے مشی شروع کی ہے مفتی صاحب نے، اور آج یہ ہمارے پاس پیدل چلے ہیں نجف سے کربلا. یہ پیدل آئے ہیں، یعنی پیدل جا رہے ہیں. ابھی راستے میں ایک جگہ پہ رکے ہیں اور مفتی صاحب کے پاؤں جو ہیں وہ بہت درد کر رہے تھے، تو ایک جگہ پر مفتی صاحب کو ہم لے کر آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں مشین میں مفتی صاحب کے پاؤں ہیں اور یہ مساج ہے ایک طرح سے. اور یہاں پہ ایک والنٹیئر ہیں جو اس موقع پہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں مفتی صاحب سے کہ کیسا فیل کر رہے ہیں ابھی، اور یہاں پر جو ان کی خدمت ہو رہی ہے اس حوالے سے مفتی صاحب کی کیا تاثرات ہیں، وہ خود مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اس سفر کے اندر لازمی بات ہے، انسان بشر ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. آپ پیدل سفر کر رہے ہیں، 85 کلومیٹرز کا یہ سفر ہے اور تپش اور حرارت اتنی زیادہ ہے. عراق کا موسم، ٹمپریچر کل 43 تھا. تو ہم چونکہ کراچی کے عادی ہیں، کراچی میں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 30 تک جاتا ہے اور وہ بھی زیادہ اگر گرمیاں ہوتی ہیں. تو یہ اس سے ہمارا ایک سابقہ پڑا. لیکن یہاں پہ اہل عراق کی محبت دیکھ کر اور ان کی والنٹیئر خدمات دیکھ کر، جس طرح یہ ابھی دیکھیں میں تھکا ہوا ہوں لیکن یہ مساج بھی یہاں پہ کرا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں زائرین کے لیے. یہ بالکل ان کے لیے اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں. تو الحمدللہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ یہ سب کو بلا رنگ نسل مذہب سب کی خدمت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. اور اس سفر میں جو چیز دیکھا انشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ مختلف مقامات کے اوپر. لیکن میں ان کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیکل کیمپ لگایا ہوا ہے، لوگوں کو دوائی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان میں اسی طرح کی پیار محبت کو بڑھائے، میری یہ دعا ہے.